بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانسیپٹ ڈیجیٹل لرننگ کے اس پلیٹ فارم پہ ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام محمد ارسلان ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے بٹن سٹوری کی، جو رچرڈ میتھیوسن امریکن رائٹر ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے۔ فرسٹ ایئر کی جو پہلی شارٹ سٹوری ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ وہ مسٹر اسٹیورٹ ان کو اپنی پیشکش کے بارے میں بتاتا ہے، بٹن کے بارے میں بتاتا ہے، اور ان کو بتاتا ہے کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے، یہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے، یہ ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے۔ یہ ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے، یہ کوئی لوکل نہیں ہے، اس کی ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں، یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں سننے کے باوجود وہ جو مسٹر اسٹیورٹ ہوتا ہے، مسٹر آتھر جو ہوتا ہے، وہ اس کو غصہ آتا ہے، اس کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہتا ہے کہ اب آپ کو چلے جانا چاہیے، اب آپ کو یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ بالکل نہیں سوچتے، آر یو شیور یو وڈنٹ کیئر ٹو تھنک اباؤٹ اٹ فار ڈیز آر سو؟ کیا آپ کو اس کے بارے میں ایک یا ایک سے زیادہ دن سوچنے کے بارے میں بالکل نہیں سوچنا اس بارے میں؟ وہ کہتا ہے بالکل بھی نہیں، ہم نہیں سوچنا۔ ایون وہ اس کو کیا کرتا ہے کہ وہ جو اس کا بٹن یونٹ اور انویلپ ہوتا ہے وہ اس کو شاپر میں، یعنی کہ وہ اسی طرح اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے کہ آپ اس کو لے لیں۔ وہ کہتا ہے شور، بالکل۔ وہ چلا جاتا ہے۔ جاتے وقت وہ کیا کرتا ہے، دروازے کے ساتھ ایک ٹیبل ہوتا ہے، ٹیبل پہ اپنا کارڈ چھوڑ جاتا ہے، وزٹنگ کارڈ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے تو مسٹر اسٹیورٹ جب چلا جاتا ہے تو آتھر جو ہے واپسی پہ وہ کارڈ دیکھتا ہے، اس کو اٹھا کے 2-3 ٹکڑے کر کے اس کے ٹیبل پہ پھینک کے چلا جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ کے دوران وہ جو نورما ہے وہ اسٹل اپنی صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ نورما ابھی تک اپنے نورما واز اسٹل سٹنگ آن دی صوفا، ابھی تک اس پہ صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ سٹنڈ ہے، اس کو پریشان، وہ ابھی تک اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، اس کو اس بات پہ کوئی نہیں، وہ پریشان ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ واپس آ جاتی ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہتے یہ کیا تھا؟ وہ کہتا ہے بالکل بھی نہیں، بلکہ اٹس اوفینڈس می، وہ آگے سے الفاظ استعمال کرتا ہے، اٹ اوفینڈس می، یہ مجھے غصہ دلاتا ہے، یہ مجھے برا لگتا ہے۔ یہ آتھر اس کو کہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ کہتی ہے کہ کیا یہ ایک پریکٹیکل جوک نہیں لگ رہا، یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز، یہ کوئی ایون مے بی اٹس سم کائنڈ آف سائیکولوجیکل ریسرچ، شاید کوئی ایک نفسیاتی ریسرچ ہو، کوئی تحقیق ہو۔ تو وہ کہتے ہیں بالکل جو بھی ہے میں اس چیز کو، پھر وہ کہتی ہے کہ شاید یہ کوئی لکھ پتی انوکھا جو اب نارمل بندہ جو کروڑ پتی ہو، اس کو پتا نہیں میں نے پیسہ کہاں پہ لگانا ہے، وہ شاید اس طرح کی کوئی ریسرچ کر رہا ہو۔ یہ ساری باتیں سوچنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے جی، نورما سونے لگتے ہیں، وہ گڈ نائٹ کہہ کے لیمپ بند کر دیتا ہے۔ نورما، اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ایک لائن ہے، نورما کلوزڈ ہر آئیز 50,000 شی تھوٹ۔ وہ کیا سوچتی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی $50,000، وہی $50,000 کے بارے میں اس کے ذہن میں باتیں آئی جا رہی ہیں۔ جب سے اس نے $50,000 کے بارے میں بات کی ہے تو اس کا صرف دماغ $50,000 پہ اٹکا ہوا ہے ابھی تک۔ آگے صبح اٹھتی ہے وہ، جب وہ کام کے لیے جانے کی لگتی ہے، اپنے گھر سے نکلنے لگتی ہے، تو وہ ٹیبل کے اوپر جو کاڑے کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں وہ اس کو اٹھا کے اپنے پرس میں ڈال لیتی ہے۔ اور یہاں پہ ورڈ استعمال کی ہے امپلسیولی۔ امپلسیولی کا مطلب ہوتا ہے ان انٹینشنلی، یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی، انکانشیسلی وہ کیا کرتی ہے، وہ کاڑ کے ٹکڑے جو ہوتے ہیں وہ اٹھا کے اپنے بیگ میں ڈال دیتی ہے، اور جا کے ایلیویٹر میں اس کے ساتھ جو اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوپہر کو جب ان کو کافی بریک ہوتی ہے، کافی بریک میں کیا کرتی ہے، وہ کارڈ کے ٹکڑے نکالتی ہے، ان کے ایج کو جوڑتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس پہ مسٹر اسٹیورٹ کا نام اور صرف موبائل نمبر لکھا، کسی کمپنی کا نام نہیں لکھا، کچھ نہیں لکھا ہوا، صرف یہ 2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہے، اس کو دوبارہ رکھتا ہے۔ جب ان کو کھانے کا بریک ہوتی ہے، کھانے کے بریک کے دوران وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس کو اسکاچ ٹیپ کے ساتھ جوڑتی ہے اور اس کو غور سے دیکھتی ہے۔ اس کے بعد شام 5 بجے چھٹی ہونے سے پہلے وہ فون کرتی ہے، کال ملاتی ہے۔ جب وہ کال ملاتی ہے تو پھر آگے سے پہلے وہ خاموش رہتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے نا، خاموش رہتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ اس کو پھر دوبارہ وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ آگے سے گلا صاف کر کے کہتی ہے میں مسز لوئس ہوں۔ وہ کہتا ہے، بڑا اس کو خوش والی آواز مسٹر اسٹیورٹ بھی سنائی دیتی ہے۔ کہتی جو آپ نے کہا تھا کہ ایک بندہ مر جائے گا کہیں پہ بھی، ہم اس کو نہیں جانتے۔ اس نے کہا بالکل ایسے ہی ہوگا، ایک بندہ جو مر جائے گا، جو آپ کے بٹن دبانے سے مرے گا، نہ آپ اس کو جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ اس کو مرتے ہوئے دیکھیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوگا۔ کس لیے؟ اس کہتا ہے جی یہ کس لیے ہوگا، یہ $50,000 کے لیے ہوگا سارا کچھ۔ اب کیا ہو گیا جی آگے؟ وہ کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟
कह रहे इट इज ए नॉर्मा स्टीफ्ड ही हैंग अप एंगरली, वो गुस्से से फोन बंद कर देती है। जब वो गुस्से से फोन बंद कर देती है तो फिर शाम को घर आती है, फिर अगेन द पैकेज वाज लाइंग बाय द फ्रंट डोर, वो जो पैकेज था वो दोबारा उसके घर के आगे आ जाता है। क्योंकि वो फोन पे पूछता है ना कि क्या आप चाहती हैं कि दोबारा ये आपको पैकेज दे दिया जाए, बटन दे दिया जाए? वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं चाहते, और गुस्से से फोन बंद कर देती है। जब वो फोन बंद कर देती आती है तो उसको वो बटन देता है, बटन सामने पड़ा होता है। आगे बड़ी एक इंपॉर्टेंट लाइन वो बोलती है, वेल ऑफ ऑल द नर्व्स। इसका मतलब होता है कि वो कहे अच्छा इसकी ये मिजाज, अगर हम इसको अच्छा इसकी ये औकात कि इसने दोबारा भेज दिया है। वो कहती है अब मैं इसको अंदर नहीं लेके जाऊंगी। वो गुजर जाती है, कमरे में चले जाती है, जब डिनर स्टार्ट कर देती है तो फिर डिनर स्टार्ट करते ही जब वापस फिर दोबारा आती है, दरवाजा खोलती है, पैकेज को उठा के किचन में ले जाती है, विंडो में बैठी सोचती रहती है, लिविंग रूम में आती है, सोचती रहती है, बैठती, फिर कहती है चलो अच्छा ठीक है, उसको उठाती है और बॉटम वाला कैबिनेट जो किचन का नीचे वाला कैबिनेट होता है उसके अंदर रख देती है और कहती है कि मैं इसको सुबह फेंक दूंगी। इतनी देर में ऑथर आ जाता है, खाना शुरू करते हैं। खाना खाते हैं तो क्या होता है, अचानक नॉर्मा एट दी साइलेंस सडनली शी पुट हर फोक डाउन, उसने अपने जो कांटे चम्मच थे वो नीचे रखे और कहा सपोज इट इज ए जेन्युइन ऑफर, सोचो ये अगर ये जो ऑफर है ये बिल्कुल जेन्युइन हो फिर क्या होगा? उसने कहा फिर क्या होगा? फिर के उसने कहा अच्छा, वो आगे से थोड़ा सा इरिटेट होके कहता है कि अच्छा जेन्युइन होगा तो फिर क्या होगा, तो तुम उससे लोगी वो बटन। अब उसको नहीं पता कि ये उसको बटन इसके पास वापस आ गया। हालांकि देखिए जब पहले बटन आया था तो उसने सबसे पहले उसको बताया कि ये बटन जो है वो फलां जगह से आया है, एक बंदा दे गया है, पार्सल आया, जो भी कुछ था उसके सारे बारे में बताया। लेकिन जब दूसरी दफा आया तो उसने इस तरह की कोई बात नहीं की, बिल्कुल भी कोई बात नहीं की। उससे क्या कह रहा है कि कहती है कि जी अगर आप अब उसको दोबारा बिल्कुल मिलता नहीं, लेकिन उसने उठा के उसको बॉटम में रख दिया है, कैबिनेट में रख दिया है। अब उसके इसके बारे में कहती है अगर आगे से स्टीवर्ड कहता है अगर तुम अगर अच्छा जेन्युइन भी हो तो तुम लोगे किसको लेके बटन को दबाओगे और किसी को मर्डर कर दोगे। कहती मर्डर, ये कैसे मर्डर है, हम किसी को जानते नहीं है, अगर वो बंदा मर जाता है। कहती सपोज कि अगर जो बंदा मरेगा वो किसी चाइना के पुराना वो बूढ़ा बंदा हो, किसान हो, वो बटन दबाने से मर जाए, या कोई एक और किसी कांगू में कोई बूढ़ा बीमारियों से लटपट रहा हो बेचारा, वो मर जाए। ये दोनों बातें करती है। तो फिर इसके बाद वो कहता है कि अगर ये भी तो हो सकता है, ये कोई पेंसिल्वेनिया स्टेट जो है हमारी, उसमें एक खूबसूरत कोई नौजवान या कोई बच्चा हो वो मर जाए, या हमारे साथ वाले ब्लॉक में आगे वाली बिल्डिंग में कोई बंदा और हो, छोटी सी बच्ची हो खूबसूरत, वो मर जाए। वो कहती नाउ यू आर लोडिंग थिंग्स, अब तुम चीजों को बढ़ा रहे हो, ये लोड कर रहे हो। कहती ये स्टिल वो उसको समझाता है, कहता है कि ये मर्डर ही है। कहती ये मर्डर कैसे हो सकता है, हम जिसको जानते नहीं है वो बंदा मर जाए। कहता है स्टिल ये मर्डर ही रहेगा, जो मर्जी हो जाए ये मर्डर ही रहेगा। अब वो उसको बारे में कहती मैं ये अपने बारे में नहीं कह रही ये सारा कुछ, मैं क्या चाहती हूँ कि हम एक यूरोप का टूर करें जो हमने सोचा हुआ है, ठीक है ना, एक नाइजर अपार्टमेंट लें, ये चीजें उसके जो ख्वाहिशात हैं वो उसको उनके बारे में कहती है। सो जाते हैं वो। अगली सुबह क्या होता है जी, वो कहती है कि मैं एक कॉटेज लेना चाहती हूँ। इस तरह की दो तीन बातें सोचती है कि नाइजर अपार्टमेंट हो, नाइजर कार हो, एक जजीरे पे घर हो, ठीक है ना, अच्छे कपड़े हो, ये चीजें उसकी ख्वाहिशात हैं जो जिनके बारे में कहती है कि ये सारा कुछ मैं पूरे करूंगी। अगले सुबह क्या होता है, वो मामूल से थोड़ा सा पहले उठ जाती है और एक अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती है, एक अच्छा नाश्ता बनाती है। अब जब ऑथर उठता है तो कहता है कि आज कोई त्योहार है? कहती नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा दिल कर रहा था एक अच्छा नाश्ता बनाने के लिए, इसलिए मैंने अच्छा नाश्ता बना दिया। उसने कहा चलो ठीक है जी, बिल्कुल कोई वैसी बात नहीं। अब वो उसको चीजें देती है खाना नाश्ता करते हुए। कहती मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई एम नॉट। उसने कहा क्या यू आर नॉट? उसने कहा ये कि मैं खुद गर्ज नहीं हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि पैसे मुझे मिले, मैं कहती हूँ कि हमारा जो है वो जिंदगी इससे आसान हो जाए, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमने जो यूरोप का टूर का सोचा हुआ है, इस तरह की और चीजें हैं, वो सारा कुछ हम इनसे लेके हम इसको पूरा करें। उसने कहा हम जरूर करेंगे मेहनत करके। उसने कहा कब करेंगे, कैसे करेंगे? इस तरह की उन तो गुफ्तगू होती है। इतने में वो गुस्से से नाश्ता कंप्लीट थोड़ा सा करता है और चला जाता है। जब वो चला जाता है तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। नॉर्मा जो है वो इस बात को लेके बड़ा स्ट्रेस होती है, बैठी रहती है, सोचती रहती है, किचन में जाती है, अपने काम कंप्लीट करके कहती है अब मैं आई एम गोइंग टू बी लेट, मैं जरा लेट हो रही हूँ काम से। वो कहती है कि ये क्या चीज है। वो जल्दी से मुड़ती है किचन कैबिनेट से, वो जो बॉटम में उसने बटन यूनिट रखा होता है उसको निकालती है, चाबी निकालती है, उसको नीचे कर देती है। कहती है व्हाट इज रेडिकुलस, हाउ रेडिकुलस शी थॉट ऑल द
فیوچر آف دی میننگ لیس بٹن. کیا تھا یہ ساری جو گفتگو تھی، یہ سارے جو کام تھے، یہ اس بے فضول سے ایک عجیب سی چیز کے لیے ساری ہماری جو مسئلے پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے وہ کیا کرتی ہے، اس کو لاتی ہے اور اس کو بٹن دبا دیتی ہے. وہ بٹن دبا دیتی ہے. ایک چل آف ہارن اسپریڈ اکراس ہر، ایک لہر سی اس کے اندر سے گزرتی ہے اور کیا کرتی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کو سکون آ جاتا ہے. کہتی کیا تھا یہ، کچھ بھی نہیں تھا. اپنا کپڑے بدلتی ہے، ڈیوٹی پہ واپس چلی جاتی ہے. جب ڈیوٹی سے شام کو آتی ہے تو وہ بیٹھی ہوتی ہے، ابھی آتی ہے تو ایک فون بجتا ہے، ٹیلی فون کی بیل ہوتی ہے. مسٹر لوئس، یس دس از دی لینکس ہیل ہاسپٹل. وہ کہتا ہے کہ یہ ایک لینکس ہل ہاسپٹل سے میں بات کر رہا ہوں. آپ کا جو ہسبینڈ ہے آتھر، ان کو سب وے ایکسیڈنٹ میں ان کا مرڈر ہو گیا. سب وے کہتے ہیں ایسے ایکسیڈنٹ، ایسا جو زیر زمین پلیٹ فارم ہوتے ہیں ان کے رش میں ان کو دھکا دے دیا گیا ٹرین کے آگے اور ان کی موت ہو گئی. اور وہ بڑا اس کو سمجھ نہیں آتی کیا ہوا ہے. اور وہ کیا آتی ہے اسی وقت وہ ایک بات سوچتی ہے آتھر کی لائف انشورنس پالیسی کے بارے میں جو $25,000 تھی. جب اس نے انٹینشنلی یا انٹینشنلی جیسے بھی اس کی موت ہو جانی تھی تو اس کے بعد اس کو وہ ڈبل ہو کر یعنی کہ ڈبل اماؤنٹ ملنی تھی. یعنی کہ یہ وہی سیم اماؤنٹ تھی جو اس کو وعدہ کیا گیا تھا، اسٹیورڈ نے کیا تھا کہ یہ آپ کو بٹن دبانے سے ملے گی. اب وہ بڑی پریشان، اس کو سمجھ نہیں آتی کیا. وہ بڑی مشکل سے کھڑی ہو کے کچن میں جاتی ہے. کچن میں سے وہ دوبارہ وہ جو سارا اس کا وہ جو ہے جو اس کو بٹن دبا کے اس کو پھینک دیا تھا اس کو اٹھاتی ہے. اٹھا کے اس کو دیکھتی ہے، اس کو سنک کے ایج پہ مارنا توڑنا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھو اس کے اندر کیا. کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بیل واز کنیکٹڈ، بیل از کنیکٹڈ تو اور آفس، ہمارے آفس کے ساتھ اس کا کنیکٹ کی گئی ہے. اس کو دیکھتی ہے، ایون کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے سنک کے ساتھ اور اس کی انگلیوں پہ بھی کٹ لگ جاتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو نوٹس نہیں کرتی. اس کو دیکھتی ہے، کھولتی ہے، اس کے اندر صرف ایک دو نیل یعنی کہ کیل لگے ہوئے تھے، اسکریوز لگے ہوئے تھے اور کوئی ٹرانسمیٹر نہیں تھا، کوئی وائر نہیں تھی، کچھ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. جب یہ ساری چیزیں تھیں تو پھر وہ اتنی دیر میں فون بجتا ہے، بیل ہوتی ہے. بیل دوبارہ وہ فون اٹھاتا ہے. مسٹر لوئس، مسٹر اسٹیورڈ آسک، مسٹر اسٹیورڈ نے کہا It was not your voice shaking, so it could be. You said I wouldn't know one that died. میں اس بندے کو نہیں جانتی ہوں. تو وہ کہتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کو جانتی نہیں ہوں گی. جس کو جو بندہ مرے گا آپ نہ اس کو مرتے ہوئے دیکھیں گے اور نہ آپ اس کو جانتے ہوئے ہوں گے. وہ آگے سے بڑی ایک امپورٹنٹ جو اس پورے شارٹ سٹوری کی مین لائن ہے وہ لاسٹ پہ کرتا ہے، مائی ڈیئر لیڈی. مسٹر اسٹیورڈ سیڈ، مسٹر اسٹیورڈ نے کہا ڈو یو ریئلی تھنک یو ناؤ یور ہسبینڈ. کہتا ہے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ ریئلی اس کو جانتے ہیں. صرف جاننا ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتا ہے. اسٹوری میں جو لاسٹ میں بات کی گئی ہے کہ جاننا، انڈرسٹینڈ کرنا، دوسرے کو سمجھنا جو مین چیز ہوتی ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی شارٹ سٹوری. اس پہ ہم نے ذرا بات کی جو چیزیں. اب ہم اس کے سینونیمز پہ غور کریں گے. سینونیم جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پیپر میں 10 نمبر کے سینونیمز آتے ہیں اور ان سینونیمز کو لے کر ہم نے سارا آگے جو بھی اس میں ورڈز آئیں گے ان کو ہم دیکھ کے ان کے سینونیمز بنائیں گے، ان کے میننگ پہ آپ کو لکھیں گے. تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ.